نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. الباب التاسع فی کتابت القرآن و اکرام المصحف. نواں باب ہے قرآن کی کتابت اور مصحف کا اکرام. یہ سیکنڈ لاسٹ باب ہے اس کتاب کا، اور لاسٹ باب جو ہے 10واں باب، اس میں الفاظ کی تشریح ہے، مشکل الفاظ کے معنی، لہذا وہ ہم نہیں پڑھیں گے، تو بیسیکلی یہی ہمارا آخری باب ہے. اس باب کو پڑھتے ہوئے بس ایک نقطہ ذہن نشین رکھیے گا، شروع سے ایک ڈسکلیمر دیا جا رہا ہے. اس باب میں کچھ فقہی احکام آئیں گے آگے. وہ جو فقہی احکام ہیں ہم جسٹ امام نووی نے جو لکھا ہے وہ پڑھ دیں گے. اعلم ان القرآن العزیز من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کہ قرآن عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتب تالیف شدہ تھا، علی ما ہوا فی المصاحف اليوم، جیسا کہ آج مصاحف میں ہے. اچھا، تالیف ہمارے ہاں چونکہ کتاب کے معنوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ فلاں کی تالیف ہے. الف یؤلف تالیفاً کہتے ہیں جمع کرنے کو، یکجا کرنے کو. تالیف کا مطلب صرف فزیکلی لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تالیف کیا ہے؟ جمع کرنا. تو قرآن مجید جیسا آج مصحف میں موجود ہے، اس ترتیب سے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب دے دیا گیا تھا، پرنٹڈ نہیں. ٹھیک ہے، پرنٹڈ کی بات یا لکھے ہوئے کی بات ہم نہیں کر رہے. ایک ہے اس کا لکھا ہوا ہونا اور پھر کمپائل ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے اس کا کمپائل ہونا. چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے مختلف حصوں میں، بعض کا 7 آیتیں نازل ہوئی، بعض کا 10 آیتیں نازل ہوئی، بعض کا جو ہے وہ پوری صورت نازل ہوئی. تو جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے کہ اس وحی کو فلاں آیات سے پہلے یا فلاں آیات کے بعد رکھا جائے. گویا قرآن کی کمپائلیشن فزیکل نہیں، نان فزیکل کمپائلیشن ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. کیونکہ اللہ کے نبی یہ نہیں بتا رہے تھے کہ یہ 7 آیتیں یہ قرآن ہے، بلکہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ آیتیں فلاں صورت کے شروع میں یا فلاں صورت کے آگے رکھی جائیں. تو گویا یہ ترتیب بتائی جا رہی تھی. وَلَٰكِن لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعًا فِي مُصْحَفٍ، لیکن یہ ایک پرنٹڈ شکل میں یا لکھا ہوا کاغذ کی شکل میں یا کسی بھی فزیکل شکل میں موجود نہیں تھا. بل کانا محفوظاً فی صدور الرجال، بلکہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. اب یہ اس کی ایک دلیل ہے نا، اگر قرآن مجید کی ترتیب نہ ہوتی تو صحابہ حفظ کیسے کرتے، یا صحابہ یہ کیسے طے کرتے کہ یہ 10 آیتیں پڑھی ہیں اس سے آگے کیا پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے. تو وہ صحابہ اسی طرح حفظ کرتے تھے جیسے ان کو تلقین کی جاتی تھی کہ ان آیات کو فلاں صورت سے پہلے یا بعد میں رکھا جائے. فکانہ طوائف من الصحابۃ یحفظونہ کلہ، کچھ صحابہ پورا حفظ کرتے تھے، وطوائف یحفظون ابعاضا منہ، اور بعض صحابہ کچھ حصہ حفظ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی سب کے سب صحابہ پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے، کچھ پورے قرآن کے حافظ تھے، کچھ جو تھے وہ کچھ حصے انہوں نے حفظ کیے ہوئے تھے. فلما کان زمن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ وقتل کثیر من حملۃ القرآن، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور بہت سے حاملین قرآن شہید ہوئے، بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، خاف موتہم واختلاف من بعدہم فیہ، تو حفاظ کی اس شہادت نے بڑی تعداد میں اور اس اندیشے سے کہ بعد والوں میں اختلاف نہ ہو جائے، تو اس بات کا اندیشہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق کو. اچھا، یہ اندیشہ اصل میں کس کو ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں ہوا. یہ تھوڑا سا یہاں مسنگ لنک ہے بیچ میں. یہ اندیشہ ہوا حضرت عمر کو. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ قرآن کی حفاظت کے حوالے سے آگے چل کے مسئلہ پیدا ہو جائے. لہذا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نہ صرف یہ کہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو لکھی شکل میں کمپائل بھی کر لیا جائے، ایک بک کی شکل میں اسے کمپائل کر لیا جائے. اچھا، یہ بھی ایک پوائنٹ رہ گیا. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا ہوا موجود تھا، پورے کا پورا قرآن، البتہ وہ مصحف کی شکل میں نہیں تھا، کیونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ وحی سینوں میں بھی محفوظ کی جاتی تھی، اور اس کہتے ہیں ضبط سینہ اور ضبط سفینہ، کسی ہارڈ مٹیریل پر بھی اس کو لکھا جاتا تھا. لیکن وہ جو لکھا جاتا تھا وہ بک کی شکل نہیں تھی. چمڑا موجود ہے تو 10 آیتیں نازل ہوئی اس چمڑے پہ لکھ دی،
کوئی لکڑی کا تختہ موجود ہے، کچھ اور آیات نازل ہوئی، اس وقت جو صحابہ موجود ہیں انہوں نے اس پہ لکھ دیا. تو مختلف چیزوں پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور وہ لکھا ہوا موجود تھا، البتہ بک کی شکل میں نہیں تھا. اب جو حضرت عمر نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اب ایک بک کی شکل میں بھی کمپائل کر دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں وہ نہیں کر سکتا. تو حضرت عمر نے مسلسل انہیں پرسو کیا، مسلسل ان کو یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اس پر آمادہ ہو گیا. یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے باریک سا. حضرت ابوبکر کا پہلا سٹانس یہ ہے کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور حضرت ابوبکر کا کچھ وقت کے بعد سٹانس کیا ہے کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فہم جو ہوتا ہے اس کو حرف آخر نہیں مان لینا چاہیے. وہ پہلی حضرت ابوبکر کی رائے تھی، ان کو اس وقت جو دین کی باتیں ذہن میں تھی اور سمجھ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ وقت کے بعد کیا ہوا، ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ صحیح ہے، یہ کرنے کا کام ہے اور اسے کرنا چاہیے. عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں، آج کل کے دور میں نا بہت لوگ پکے ہو جاتے ہیں، نہیں میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تو اب یہی رائے ہے، اب میں اس کو کیسے بدلوں، میں اس کو کیسے جو ہے وہ بتاؤں کہ بھائی نہیں اب تو پہلے تو میں یہ کہتا رہا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اجتہادی رائے ہے وہ برل اجتہادی رائے اور وہ تبدیل ہو سکتی ہے اگر اس میں دلائل سامنے آئے تو. فاستشار صحابہ رضی اللہ عنہم، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، فی جمعہ فی مصحف، اس کو ایک مصحف میں جمع کرنے پر، فاشاروا بذلک، انہوں نے اس کے حق میں مشورہ دیا، فکتب فی مصحف، تو اسے ایک مصحف میں لکھا گیا، وجعل فی بیت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، اور اسے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکھ دیا گیا. اب ایک ہی تھا، ٹھیک ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو قرآن کمپائل ہوا مصحف کی شکل میں وہ ایک ہی کاپی تھی بس، اور اس کی مزید کاپیز نہیں تھی. کیونکہ مقصود کیا تھا؟ محفوظ کر دینا، کہ بھئی ہمارے پاس ایک لکھا ہوا بھی محفوظ ہے، اور گویا کہ وہ ایک سینٹرل جگہ ہے جہاں پہ اس کو سیکیور کر دیا گیا ہے. فلما کانا زمن عثمان رضی اللہ عنہ، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا، وانتشر الاسلام، اور اسلام پھیل گیا، یعنی علاقے بہت بڑھ گئے، خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدی الی ترک شیء، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خدشہ ہوا کہ اب قرآن مجید میں کہیں اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. مثلا اب مسئلہ کیا ہوا؟ پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی حفاظ کم ہو گئے، لہذا کیا کیا جائے؟ قرآن کو لکھ دیا جائے. جو قرآن لکھا گیا پہلی دفعہ اس پہ زیر زبر پیش نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس میں نقطے بھی نہیں تھے، با اور تا اور سا ایک جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بس ایک ایسے وہ ڈلا ہوا ہے، اب اس کے نیچے نقطہ ڈالیں گے، اوپر ڈالیں گے، نقطے بھی نہیں تھے اس میں. اب ہوا کیا، جب نئے نئے علاقے فتح ہوئے، یہ ایک فینومینا ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، وقت بہت کم ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. بعض اوقات جو کچھ عرصے بعد لوگ کسی چیز کو جوائن کرتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ سمجھ آئی ہے. تو یہ معاملہ صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان کے ساتھ بھی ہوا. مصر سے ایک بندہ اسلام قبول کر رہے ہیں جس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، آپ کا زمانہ ہی نہیں پایا، آپ کے بعد ایمان لایا ہے، صحابہ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن زیادہ سمجھ آیا صحابہ سے، اور وہ صحابہ کی نفی کر رہا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا، مجھے سمجھ آیا. تو ہوا یہ کہ جب مختلف دور دراز کے علاقوں میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، تو جو ان کے اپنے لہجے تھے، جو ان کا اپنا آپ کے لیجیے ایک لہجہ لب و لہجہ تھا، انہوں نے اس میں قرآن پڑھنا شروع کیا. پھر اس میں خالی پڑھنا نہیں شروع کیا، اور اس کے بعد کہا باقی سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں. مثلا یہاں پہ عام طور پہ کہا جائے گا بھائی دہی کھٹا ہے، کسی اور علاقے میں کہا جائے گا دہی کھٹی ہے. اب یہ کیا ہے؟ بعد میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن دونوں جگہوں پہ الفاظ میں فرق آ گیا. اب بالفرض جو کہہ رہا دہی کھٹا ہے وہ کہے جی باقی ساری غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، اور دوسرا کہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں. اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ قرآن مجید جو ہے اس کا رسم الخط بھی متعین کر دیا جائے، اور وہ رسم الخط کون سا ہو؟ جو قریش کا ہے، کیونکہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ قریش پہ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن نازل قریش پہ ہوا ہو، یعنی قریش کے علاقے میں، اور اس کا رسم الخط وہ طے ہو جائے جو مصر میں ہے، یا اس کا رسم الخط وہ طے ہو جائے جو شام میں. یہ نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت عثمان نے اصل میں قرآن کو جمع نہیں کیا، جمع ہو چکا تھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، بلکہ انہوں نے رسم الخط بھی ڈیفائن کر دیا، ٹھیک ہے، کہ یہی رسم الخط چلے گا. لہذا کیا کیا انہوں نے؟ حضرت عثمان کو اندیشہ ہوا اختلاف کی وجہ سے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے اس میں سے، یا اس میں اوی زیادہ فی ہی، یا اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے.
فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصہ، تو انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ تھا اس کی نقلیں تیار کروائی، الذي اجمعت الصحابہ علیہ، جس پر صحابہ متفق تھے، مصاحف و بعث بها الى البلاد، اور یہ مصاحف مختلف شہروں میں بھیج دیے. یعنی اب وہ جو ماسٹر کاپی تھی نا، اس سے مزید کچھ کاپیز بنوائی گئی، 4 یا 7 دو رائے ہیں، اور وہ کاپیز جو بڑے بڑے شہر تھے مسلمانوں کے، وہاں ایک ایک آفیشیل کاپی بھجوا دی گئی. وَأَمَرَ بِإِتْلَافِ مَا خَالَفَهَا، اور حکم دیا کہ اس کے مخالف جو بھی مصاحف ہیں ان کو تلف کر دیا جائے، یعنی ان سے میچ کیا جائے، جس کا مصحف اس کے اکارڈنگلی نہیں ہے اس کو کیا جائے تلف. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو کچھ لوگوں نے ایک ایشو بنایا، اور خاص طور پہ جو کہ آپ کے لیجئے مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ جو ہیں، وہ بھی اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ کیا اختلاف تھا قرآن میں، تو عثمان نے کیا کیا، اختلاف مٹانے کے لیے باقی سارے نعوذ باللہ جیسے وہ قرآن جو مصحف موجود تھے وہ جلا دیے اور ایک باقی رکھا. تو اصل میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عثمان بالفرض نعوذ باللہ ہم یہ مان بھی لیں کوئی ایسی بات تھی، اور یعنی فار دا سیک آف آرگومنٹ، اور پھر عثمان نے باقی سارے مصاحف جلا دیے، تو کیا سینوں سے بھی محفوظ جو تھا وہ بھی جلوا دیا؟ وہ تو نہیں جلوا سکے نا. تو اگر فزیکل مصحف الگ الگ موجود تھے، مثال دے رہا ہوں، اور زبردستی جلائے گئے، تو وہ جن کے سینوں میں محفوظ تھے وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ لوگ تو اور پکے ہو جاتے، اور وہ کہتے کہ نہیں اس میں اور آیتیں تھیں، اس میں اور آیتیں تھیں، ہم تو اس پہ پکے رہیں گے. لیکن کفار ہی جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں. تو ایسے چند یعنی پرنٹڈ چیزوں کو، لکھی چیزوں کو جلانے سے آپ اختلاف ختم نہیں کر سکتے. کیا آج کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہم ایک فقہ، کوئی بھی ایک فقہ لے لیں، اس کی ساری کتابیں دنیا سے اکٹھی کر کے جلا دیں، تو کیا اس کے پیروکار ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. تو جب فقہ کے پیروکار آپ نہیں ختم کر سکتے اس کی کتابیں جلا کے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی کوئی ویریشن تھی نعوذ باللہ اور وہ محض جلانے سے وہ ویریشن ختم ہو گئی؟ اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر بائبل کے ساتھ یہ کر لیا جاتا. ٹھیک ہے نا. وَكَانَ فِعْلُهُ هَذَا بِاتِّفَاقٍ مِّنْهُ، اور یہ سارا کام آپ نے اتفاق رائے سے کیا. وَمِنْ علی ابن ابی طالب وسائر صحابہ وغیرہم رضی اللہ عنہم، اور اس میں حضرت علی کا مشورہ بھی شامل تھا، اور دیگر صحابہ کا بھی، اور جو بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کا بھی. وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصحف واحد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مصحف میں قرآن کو جمع نہیں کیا. لِمَا كَانَ يَتَوَقَّعُ مِنْ زِيَادَتِهِ، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مزید وحی کا امکان تھا. یعنی جس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اب وحی مکمل ہو چکی ہے، تب تک مزید وحی نازل ہوتی، اور جب وہ نازل ہوتی تو اس کو کہاں رکھا جاتا؟ لہذا پہلے مصحف کمپائل کرنا پاسبل نہیں تھا. وَنَسْخِ بَعْضِ الْمَطْلُوَ، اور بعض جو نازل ہو چکا تھا وہ منسوخ بھی ہو سکتا تھا. دونوں امکان تھے نا. نسخ بھی تو ہے نا قرآن میں، بعض آیتیں منسوخ کر دی گئی، تو آپ کی زندگی کے آخری وقت تک اس کا امکان تھا کہ مزید وحی آ سکتی ہے، یا جو نازل ہوا ہے اس میں سے کوئی آیت منسوخ بھی ہو سکتی ہے. لہذا اس کو بک کی شکل میں کمپائل کرنا لاجیکلی بھی ٹھیک نہیں تھا اس وقت تک. وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ التَّوَقُّعُ إِلَىٰ وَفَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ توقع آپ کی وفات تک برقرار رہی. جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس لمحے طے ہوا کہ مزید قرآن نازل نہیں ہوگا، قرآن مکمل ہو چکا. اور اس بات سے 1 سے 1.25 سال کے اندر قرآن مجید ایک بک کی شکل میں کمپائل ہو گیا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عثمان کا دور تو بہت بعد کا ہے اور بیچ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا 15-20 سال کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہسٹوریکلی. فلما آمن ابو بکر وسائر اصحابہ ذالک التوقع، تو جب حضرت ابوبکر اور سب صحابہ نے یقین کر لیا کہ اب مزید وحی نہیں آئے گی، وقت حضرت مصلحۃ جمعہ، اور قرآن کو جمع کرنے کا تقاضا بھی سامنے آ گیا، ففعلوہ رضی اللہ عنہم، تو تمام صحابہ نے یہ کام سر انجام دے دیا. واختلفوا فی عدد المصاحف التی بعث بها عثمان، اہل علم کا اختلاف ہے کہ عثمان نے کتنے مصاحف بھیجے تھے. فقال الامام ابو عمرو الدانی جو ہے وہ فرماتے ہیں اکثر العلماء علی ان عثمان کتب 4 نسخ، کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ عثمان نے 4 نسخے تیار کروائے. فبعث الى البصرۃ احداهن، ایک بصرہ بھیجا، والى الکوفۃ اخرى، اور کوفہ دوسرا بھیجا، والى الشام اخرى، اور ایک شام میں بھیجا، وحبس عنده اخرى، اور ایک اپنے پاس رکھا. وقال ابو حاتم السجستانی، ابو حاتم سجستانی کہتے ہیں کتب عثمان 7 مصاحف، حضرت عثمان نے 7 مصحف لکھوائے. بعث واحدا الى المکہ، ایک مکہ بھیجا، وآخر الى الشام، ایک شام، وآخر الى الیمن، اور ایک یمن، وآخر الى البحرین، اور ایک بحرین، وآخر الى البصرہ، اور ایک بصرہ، وآخر الى الکوفہ، اور ایک کوفہ، وحبس بالمدینۃ واحدہ، اور اپنے پاس مدینہ میں ایک رکھا. وہذا مختصر ما يتعلق باول جمع المصحف،
یہ قرآن کے پہلی بار جمع ہونے کا خلاصہ ہے کہ جو پہلی بار قرآن جمع ہوا تو اس وقت کیا معاملہ تھا. وفیہ احادیث کثیرۃ فی صحیح، اور صحیح احادیث میں اس میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں. وفی المصحف ثلاث لغات، اور جو مصحف کا لفظ ہے نا اس کی 3 لغات ہیں. ضم المیم و کسرها و فتحها، کہ جو مصحف کا میم ہے اس پر پیش بھی ہے، زبر بھی ہے اور زیر بھی. مصحف بھی کہہ سکتے ہیں، مصحف بھی کہہ سکتے ہیں اور مصحف بھی. تو اگر آپ نے روب طاری کرنا ہے نا کسی پہ کہ آپ بہت عربی جانتے ہیں، تو پھر آپ اس کو ذرا کہیں کہ بھئی تمہیں پتہ ہے یہ خالی مصحف نہیں ہوتا، یہ مصحف بھی ہوتا ہے اور مصحف بھی ہوتا ہے، کو تھوڑا پڑھ بھی لیا کرو. تو اتنا آپ کو کم از کم فائدہ ہو گیا اس کورس میں آنے کا کہ آپ کسی پہ اتنا روب طاری کر سکتے ہیں کہ مصحف خالی تمہیں لگتا ہے خالی مصحف ہوتا ہے، نہیں، خالی مصحف نہیں ہوتا، مصحف بھی ہوتا ہے اور مصحف بھی. اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید بلاغت جھاڑیں اس کے اوپر تو اگلی بات بھی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ فالضم والکسر مشہورتان، اسے بتائیں ہو تینوں سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ عربی جانتے ہیں لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیش اور جو زیر ہے یہ زیادہ مشہور ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیعت ہی کر لے آپ کی کہ آپ بہت عربی جانتے ہیں. والفتح ذکرہ ابو جعفر النحاس وغیرہ، جو زبر والی رائے ہے وہ ابو جعفر النحاس وغیرہ نے ذکر کی ہے. یہ بھی کوٹ کرنا چاہیں تو اس کا لیکن یہ کہ نام یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگلی فصل ہے جی اتفق العلماء علی استحباب کتابت المصحف، تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ مصحف لکھنا بہت مستحب عمل ہے. و تحسین کتابتہ و تبیینہ و ایضاحہ، اور اس کی خوش خطی اور اس کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنا یہ سب بڑا جو ہے وہ پسندیدہ کام ہے. و تحقق الخط دون مشقہ، اور خط کو واضح رکھنا بغیر تکلف کے، یعنی اچھی طریقے سے لکھا جائے لیکن تکلف نہ برتا جائے. جیسے آج کل آپ جانتے ہیں نا کیلیگرافی میں پڑھا جاتا ہی نہیں ہے، وہ واللہ عالم مجھے نہیں پتا کہ کیوں کیا جاتا ہے ایسا. بھی قرآن مجید آپ بہت اچھے انداز میں لکھیں لیکن ریڈیبل تو چھوڑے نا اس کو، کہ کم از کم اس کو کوئی دیکھ کے پڑھے، خالی اس کو ایک ڈیکوریشن پیس نہ بنایا جائے. و تعلیقہ، اور اس میں تعلیق لکھنا بھی مستحب ہے. وقال العلماء ویستحب نقط المصحف و شکلہ، علماء فرماتے ہیں کہ مصحف پر نقطے لگانا اور زیر زبر لگانا جو ہے وہ یہ بھی مستحب ہے. فإنہ صیانۃ من اللحن فیہ و تصحیفہ، کیونکہ اس سے غلط پڑھنے سے بچنا اور غلط لکھنے سے بچنا ممکن ہوگا، آسانی ہوگی. واما کراہۃ الشعبی والنخی النقطہ، اور رہا معاملہ امام شعبی اور امام نخی کا کہ وہ نقطے لگانے کو پسند نہیں کرتے تھے. فإنما کرہاہ فی ذلک الزمان، تو انہوں نے اس زمانے میں اس کو ناپسند کیا. خوفا من التغییر فی، کہ کہیں قرآن میں رد و بدل نہ ہو جائے. اب یہ بھی بات اہم ہے نا کہ بعض چیزیں کانٹیکسٹ کے ساتھ چلتی ہیں. ایک زمانہ تھا جب قرآن مجید کے اوپر نقطے اور زیر زبر پیش یہ عام نہیں تھا. اس وقت اہل علم نے منع کیا اس سے کہ یہ نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. بعد میں یہ عام ہو گیا، نقطے لگا دیے گئے، حرکات لگا دی گئی. تو اب کوئی شخص کہے وہ پرانے عالم کی رائے اٹھا کر دیکھیں وہ مکروہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. جس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے مکروہ، وہ وجہ اب ختم ہو گئی. وہ وجہ کیا تھی کہ بھئی کوئی زیر زبر پیش لگانے کے چکر میں رد و بدل نہ کر دے. آگے کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ وقد آمن ذالک اليوم، وہ کہہ رہے ہیں اب یہ اندیشہ ختم ہو گیا، اب یہ پریشانی نہیں ہے. فلا منع، اس میں اس لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. ولا یمتنع من ذالک لکونہ محدثا، اور اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے جی یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نئی چیز ہے لہذا یہ کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں چونکہ نقطے نہیں تھے، زیر زبر پیش نہیں تھی، لہذا جو لگائے گا وہ کیا کرے گا؟ بدعت کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں فإنہ من المحدثات الحسنہ، وہ کہہ رہے ہیں یہ اچھی بدعت میں سے ہے. تو اچھی بدعت کیا ہوتا ہے؟ اچھی بدعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکنیکلی بدعت ہے. اچھی بدعت کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو بعد میں نئی ہوئی لیکن وہ بدعت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. فلا یمنع منہ کنظائرہ، وہ کہہ رہے ہیں اس سے ملتے جلتے کاموں سے منع نہیں کیا جاتا. مثل تصنیف العلم، جیسے کہ علم کی تصنیف، یعنی تفاسیر نہیں تھی بعد میں لکھی گئی، تو یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تفسیر اس کی نہیں لکھی گئی کہ کہا گیا ہو کہ تفسیر لکھنے سے کوئی خاص ثواب ہوتا ہے یا جو تفسیر لکھے گا وہ بخشا جائے گا، بلکہ ایک ضرورت تھی نا کہ اب لوگوں کو وہ کانٹیکسٹ نہیں پتا جس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو اب ان کو بتانے کے لیے وضاحت کرنی پڑے گی، تو ایک ضرورت پیدا ہوئی، لکھ دیا. جنرلی تو ہر دین کا کام اجر کا باعث ہے، لیکن جو ہی آپ کسی کام کو اسپیسیفک اجر کا باعث بناتے ہیں تو پھر وہ بدعت بنتا ہے. ویسے بدعت کا موضوع بہت کمپلیکیٹڈ ہے. وہ بناء المدارس، اور مدارس کی تعمیر، تو ایک وقت تک مدارس کی ضرورت نہیں تھی، ایک وقت ضرورت پیش آئی. تو یہ کیا ہے؟ ذرائع ہیں، یہ خود سے عمل ایڈ نہیں ہوا.
علم علم ہی رہا، اس علم کو پہنچانے کے لیے کتابیں اور مدرسے بن گئے۔ بدعت کب ہوگی؟ جب عمل ایڈ ہو جائے گا، ایک خود نیا عمل کریٹ کر دیا جائے گا۔ وہ رباطاتی و غیر ذالی، اور خانقاہیں اور دیگر چیزیں، واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ لا تجوز کتابت القرآن بشیء نجس، قرآن کو کسی نجس چیز سے لکھنا جائز نہیں ہے۔ وتکرہ کتابتہ علی الجدران عندنا، اور ہمارے نزدیک دیواروں پر قرآن لکھنا مکروہ ہے۔ وفیہ مذہب عطاء الذی قدمناہ، اور اس معاملے میں امام عطا کی بھی رائے ہے جو پیچھے گزر گئی۔ وقد قدمنا انہ اذا کتب علی الاطعمہ، اور ہم یہ بھی بیان کر چکے کہ اگر قرآن مجید کھانے پر لکھا جائے فلا باس بیکلھا، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وانہ اذا کتب علی خشبۃ، اور یہ کہ اگر لکڑی پر لکھا جائے کریہ احراقھا، تو اس کو جلانا مکروہ ہے۔ اجمع المسلمون علی وجوب صیانۃ المصحف واحترامہ، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مصحف کی حفاظت اور احترام واجب۔ قال اصحابنا وغیرہم، ہمارے اصحاب اور دیگر اہل علم نے فرمایا، ولو القاہ مسلم فی القاذورہ، اگر کوئی مسلمان مصحف کو گندگی میں پھینکے، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، یعنی ظاہر ہے ایک ایسی بات ہے جو کہ صرف اس لیے کہی جا رہی ہے اس کو حکم بیان کیا جا سکے، سار الملکی کافرن، تو جو یہ حرکت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن مجید جو پرنٹڈ شکل میں موجود ہے مصحف ہے، اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ناپاکی میں گندگی میں پھینکے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قالوا یحرم توسدہ، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کو تکیہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے ہوتا نا کہ لیٹا ہے کوئی بندہ تو سر کے نیچے رکھ لیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بل توسد احاد کتب العلم حرام، بلکہ علمی کتابیں جتنی بھی ہیں نا ان سب کو تکیہ بنانا حرام ہے۔ ویستحب ان یقوم للمصحف، اور مصحف جو ہے اس کے لیے جب کوئی شخص لے کر آئے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ کھڑا ہوا جائے، اذا قدیم بہ علیہ، جب اس کے سامنے آئے۔ یعنی ایک یہ بھی انہوں نے رائے بیان کی کہ مصحف جو ہے جب وہ کوئی کسی کے پاس لایا جائے تو وہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے کیا کرے؟ کھڑا ہو۔ لأن القیام مستحب للفضلاء من العلماء والاخیار، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ علماء اور صالحین جو ہیں، اہل فضل لوگ جو ہیں، ان کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ فالمصحف اولا، تو مصحف جو ہے اس کی تو زیادہ اہمیت ہے۔ بعض لوگ اس کی نفی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تکلف زیادہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کہ اگر کوئی شخص جیسے بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے اس کو مصحف لا کے دیا تو اگر وہ کھڑا بھی ہونا چاہے تو احترام میں تو ہو سکتا ہے، اجر کا باعث ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں کھڑا ہو رہا تو وہ کوئی گناہ کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے۔ وقت قررت دلائل استحباب القیام، اور میں نے کھڑے ہونے کے مستحب ہونے کے دلائل بیان کیے ہیں، فی الجزء الذی جمعتہ فیہ، اس حصے میں جو میں نے اس پر جمع کیا ہے، وروینا فی مسند الدارمی باسناد صحیح، اور ہم نے مسند دارمی میں صحیح سند سے روایت کی ہے، ان ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ سے، ان اکرمۃ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ، کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جو ہیں، کانا یضع المصحف علی وجہہ، وہ مصحف کو اپنے چہرے پر رکھتے، ویقول کتاب ربی کتاب ربی، اور وہ کہتے ہیں میرے رب کی کتاب میرے رب کی کتاب۔ تو حرم المسافرۃ بالمصحف، مصحف کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے، الی ارض العدو، دشمن کی زمین کی طرف، اذا خیف وقوعہ فی ایدیہم، جب اس بات کا اندیشہ ہو کہ مصحف ان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب ہمیں اندازہ ہے کہ ان کے پاس مصحف نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو مصحف ہے وہ ہم سے وہ چھین سکتے ہیں، اور وہ اس کے نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، یہ اس صورت میں ہے۔ اب چونکہ سافٹ کاپی اس کی موجود ہے، پرنٹڈ بھی ہر جگہ موجود ہے، تو اب یہ جو اندیشہ ہے یہ کافی جگہوں پہ ختم ہو گیا۔ البتہ بعض اسپیسیفک جگہوں پہ جیسے انڈیا وغیرہ کے معاملات ہیں کہ وہ بڑے شدت پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے گزروں گا اور میرے ہاتھ میں مصحف ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اس کی گستاخی کریں گے، تو پھر وہاں پہ بھی اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کسی حکم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یار اب اس کی کیا ضرورت رہی، اور اب ان کو جیسے کتابوں سے نکال دینا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں، کوئی حکم کہیں بھی کبھی بھی اس سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، اور کبھی بھی حالات میں تغیر پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا جو بھی دین کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، وہ اپنی جگہ رہیں گے۔ اگر اس کا حالات زیادہ نہیں موجود اس پر عمل کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے حالات پیدا ہو بھی جائیں گے۔
للحدیث المشہور فی صحیحین، اور یہ حکم کیا ہے، یہ صحیحین کی ایک مشہور حدیث ہے، اس کے مطابق ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دشمن کے زمین کی طرف قرآن لے کر سفر کیا جائے، ویحرم بیع المصحف من الذمی، اور ذمی سے مصحف کی خرید و فروخت حرام ہے، فإن باعہ، پس اگر اس نے بیچا، ففی صحت البیع قولان للشافعی، تو خرید و فروخت کی صحت کے بارے میں امام شافعی کے دو قول۔ اب ظاہر ہے جو خرید و فروخت ہوتی ہے نا، اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو خرید و فروخت ہے وہ ٹیکنیکلی صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کی اپنی شرائط ہے نا۔ اصحہما لا یصح، دو میں سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، والثانی یصح، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صحیح۔ وَيُؤْمَرُ فِي الْحَالِ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ إِنْ أَنْهُ، اور اس سے جو ملکیت ہے زمین سے وہ فوراً ختم کی جائے گی۔ وَيُمْنَعُ الْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُمَيَّزُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ، جو نادان آدمی ہے، ناسمجھ آدمی ہے، یعنی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور جو بچہ ہے، اور بچہ کون سا، الذی لا یمیز، جو سن تمیز کو نہیں پہنچا، یعنی جس کو صحیح غلط کا فرق نہیں پتا، اچھے برے کا فرق نہیں پتا، اس کو مصحف چھونے سے روکا جائے گا۔ روکا جانے سے مراد کیا ہے کہ یہ اس کا اہتمام کیا جائے گا کہ اس طرح کے لوگ مصحف کو نہ چھوئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، ایسی جگہ نہیں رکھا جائے گا جہاں تک ان کی اپروچ ہے۔ مثلا اب ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، اس کو پتا ہے یہاں پاس ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ چیزیں اٹھا کے پھینکتا رہتا ہے، اب یہ اس بندے پر لازم ہے کہ وہ یہ نہ کرے کہ مصحف وہاں ٹیبل پہ رکھ کے چلا جائے اور واپس آئے تو وہ دیکھے کہ بچے نے نیچے پھینکا ہوا ہے، وہ کہے وہ یہ تو میں نے تو نہیں کیا، تو بچہ ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مصحف کا اکرام کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جس کو سمجھ بوجھا اس نے کرنا ہے نا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا نا، آپ بالفرض یعنی اس بندے کا اپنا بچہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ بچہ جو ہے اگر میں اس کی نظر نہیں رکھوں گا تو کوئی جانور پاس ہے وہ اس کو آ کے مار سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، احتیاط کرے گا نا، وہ جانور سے تو توقع نہیں کرے گا کہ وہ جانور نے ٹکر مار دی جی میں کیا کروں جی۔ اسی طرح جو احترام والی چیز ہے، جس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی حفاظت اسی نے کرنی ہے اس کو سمجھ بوجھ جائے۔ لہٰذا جہاں پہ کوئی دیوانہ شخص، ناسمجھ شخص موجود ہے، یا جہاں چھوٹے بچے موجود ہیں، وہاں مصحف کا اکرام کرنا ان کے ذمے ہے جن کو سمجھ بوجھ ہے۔ مصحف کو اونچی جگہ پہ رکھیں جہاں بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے، اور اس کو محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ اسی طرح بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے تو اس کے آگے مصحف رکھ دیا، یہ بھی صحیح بات نہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ کہ جیسے سپارے ملتے ہیں وہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ ذرا نظر میں رکھا جائے، یہ نہیں کہ بس اس کو دے کے بھیج دیا، تو تاکہ وہ بے حرمتی نہ ہو سکے بغیر جانے بوجھے۔ مخافت منتہکی حرمتہ، اس اندیشے سے کہ اس کی حرمت پامال نہ ہو، وہذا المنع واجب علی الولی، اور یہ روکنا ولی پر واجب ہے، یہ اس کے ذمہ ہے، وغیرہ، اور ہر اس شخص پر، ممن رآہ یتعرض لحملہ، جو بھی دیکھے کہ وہ مصحف اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسجد میں کہیں پہ بھی کسی کو نظر آئے کہ کوئی بچہ، کوئی ناسمجھ شخص جو ہے وہ مصحف اٹھا رہا ہے، تو پھر اس سے جا کے اس کو روکنا ہوگا، اس سے لے کے اس کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ یحرم علی المحدث مس المصحف وحملہ، اب یہ فقہی حکم آ گیا کہ جو بے وضو شخص ہے اس پر مصحف کو چھونا اور اٹھانا حرام۔ تو ائمہ اربعہ جو ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ مصحف جو ہے قرآن مجید فزیکل کاپی اس کی جو ہے اس کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ دو چیزوں میں فرق ذہن میں رکھیے گا، قرآن کی تلاوت الگ حکم ہے، مصحف کو چھونا الگ حکم۔ تلاوت نہیں بھی کرنی، مصحف کو چھونا ہے، یہ الگ معاملہ ہے، اور تلاوت کرنی ہے یہ الگ معاملہ ہے، کیونکہ تلاوت ضروری نہیں ہے کہ آپ مصحف سے دیکھ کر کریں یا مصحف کو چھو کر کریں۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، مصحف کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تلاوت تو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے زبانی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ مصحف کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ تو بعض لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں۔ تلاوت ہاں، جب آپ نے مصحف کو دیکھنا ہے یا جب مصحف کو چھونا ہے تو، اور تلاوت بھی کرنی ہے تو پھر آپ کو وضو لازمی کرنا ہوگا، ادروائز خالی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے وضو لازم نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن لازم نہیں۔ یحرم علی المحدث مس المصحف وحملہ، بے وضو شخص کے لیے مصحف کو چھونا اور اٹھانا حرام ہے، سواء حملہ بعلاقتہ او بغیرہ۔ اب یہاں ظاہر ہے بعض لوگ پھر وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کی بھی نفی کی ہے
کہنے خواہ اسے غلاف کے تسمے سے اٹھائے یا کسی اور طریقے سے، ٹھیک ہے نا، کوئی غلاف اس کے اوپر غلاف لپٹا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈوری سی بندھی ہوئی ہے، اس ڈوری سے پکڑ لے تو وہ کہے جی میں نے مصحف تو نہیں پکڑا، دیکھیں میں نے ڈوری پکڑی ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں۔ سواء مس نفس الکتابتی او الحواشی او الجلد، اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں برابر ہے چاہے وہ جو کتابت جہاں ہوئی ہے، یعنی مصحف کے بیچ میں جہاں قرآن مجید کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، چاہے اس کو چھوئے، چاہے اس کے جو حاشیہ ہے سائڈوں پہ خالی جگہ اس کو چھوئے، چاہے اس کی جلد کو چھوئے۔ وَيُحْرَمُ مَسُّ الْخَرِيطَةِ وَالْغِلَافِ وَالصُّندُوقِ، اور جزدان، غلاف اور صندوق کو چھونا بھی حرام ہے۔ تو مصحف رکھنے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، غلاف ہو، کوئی رحل ہو، کوئی جزدان ہو، یہ سب چیزیں بھی وہ کہہ رہے ہیں جب یہ بھی اس کے حکم میں ہی داخل ہوں گی، اذا کان فیہن المصحف، جب اس میں مصحف موجود ہے۔ خالی ان کو اٹھانے کے لیے وضو نہیں چاہیے، غلاف الگ سے پڑا ہوا ہے کہیں پہ قرآن کو لپیٹنے کے لیے تو اس غلاف کو چھونے کے لیے وضو نہیں چاہیے، لیکن جب اس غلاف کے اندر مصحف ہے تو اب اس کو چھونے کے لیے وضو چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں وضو کی ریکوائرمنٹ مصحف کے لیے، غلاف کے لیے نہیں۔ غلاف کی اہمیت کیوں بن گئی؟ کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح کوئی صندوق، چھوٹے چھوٹے وہ ڈبے نما بھی ہوتا تھا نا پہلے، وہ جس میں مصحف رکھے جاتے تھے، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں اور بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر مصحف رکھا جاتا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جب اس کے اندر مصحف ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے ڈائریکٹلی مصحف کو تو ہاتھ نہیں لگایا۔ اچھا جی، جہاں حرمت ہے وہ تو کہہ رہے حرام ہے، جہاں مکروہ ہوگا وہاں وہ مکروہ کہیں گے۔ ظاہر فقہ شافعی کے مطابق بتا رہے نا۔ ھذا هو المذہب المختار، وہ کہہ رہے ہیں یہی راجح رائے ہے۔ وکیل لا تحرم ھذہ الثلاثہ، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تینوں چیزیں حرام نہیں، یعنی کسی اس میں غلاف میں یا کسی باکس میں اگر قرآن مجید ہے تو اس کو چھونا پھر جائز ہے، حرام نہیں ہے، ایک قول یہ بھی ہے۔ وہو ضعیف، کہہ رہے ہیں یہ قول کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ولو کتب القرآن فی لوح، اور اگر قرآن تختی پر لکھا ہو، فحکمہ حکم المصحف، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ مصحف کا حکم ہوگا۔ سواء قل المکتوب او کثر، برابر ہے چاہے جو لکھا ہوا حصہ ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ حتی لو کان بعض آیا، اگرچہ آیت کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں وہ اس صورت میں بھی وہ مصحف کے حکم میں داخل ہوگا۔ کتب للدراسہ، جو کہ تدریس کے لیے لکھا گیا ہے۔ حرم مس اللوح، اور تختی کو چھونا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ فصل اذا تصفح المحدث او الجنب او الحائض، اگر بے وضو آدمی، بے وضو شخص یا حالت جنابت کا شخص یا حائضہ، المصحف بعود او شبیہ، اگر وہ چھڑی سے یا جیسی کسی اور چیز سے ورق پلٹے مصحف کے، ففی جواز ہی وجہان لاصحابنا، تو اس کے جواز میں ہمارے اصحاب کے دو قول۔ اب ہوتا ہے نا قرآن مجید کوئی شخص پڑھ رہا ہے، پڑھتے ہوئے وضو اس کا ختم ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں تلاوت پوری کر لوں، ذرا تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، قرآن چھونے کے لیے وضو شرط تھا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا اچھا میں کسی ڈنڈی سے، کسی اور چیز سے، میں کسی پینسل وغیرہ سے ورق پلٹ لوں، جتنا حصہ میں نے پڑھنا ہے، مثلا سورت مکمل کر رہا تھا، ایک رکوع رہ گیا، دو رکوع رہ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اٹھنا ہی ہے تو میں ایک دفعہ بعد میں وضو کروں گا، میں یہ پڑھ لوں، لیکن صفحے تو اس کو الٹنے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ففی جواز ہی وجہان لاصحابنا، تو اس کے جواز میں ہمارے اصحاب کے دو قول ہیں۔ اظہرہما جوازہ، زیادہ واضح قول یہ کہ جائز۔ وبہ قطع العراقیون من اصحابنا، اور ہمارے عراقی ساتھی جو ہیں انہوں نے بھی اسی پر فیصلہ کیا، لأنہ غیر ماس ولا حامل، کیونکہ یہ نہ چھونے والا ہے اور نہ اٹھانے والا ہے، نہ اس نے مصحف چھوا ہے۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ جو غلاف تھا جب آپ اس کو پکڑیں گے تو مصحف اس کے اندر ہے نا، اس صورت میں یہ کہ مصحف موجود ہے، آپ نے صرف ایک لاٹھی سے، ایک ڈنڈی سے وہ اس کا ایک ورق پلٹا ہے خالی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ والثانی، اور دوسری رائے یہ ہے تحریم ہو، کہ نہیں جی اس سے بھی آپ نہیں ورق پلٹ سکتے، لأنہ یعد حاملا للورقہ، کیونکہ یہ ورق کو اٹھانے والا شمار ہوتا ہے، والورقۃ کالجمیع، اور ایک ورقہ بھی کیا ہے؟ پورے مصحف کی مانند ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ویلیو بھی وہی ہے جو پورے مصحف کی ہے۔ اچھا اب بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے نا اس کو سنتے ہوئے کہ بھئی اتنی باریکی کیوں؟ تو اتنی باریکی کیوں کا سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی کبھار پڑھنا ہے ہم نے، تو جب کبھی کبھار پڑھنا ہے تو
کر لیں گے وضو کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ مسئلہ کن لوگوں کا ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن پڑھنا ہے. تو ان کو اس باریکی میں جانا پڑا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے. انہوں نے ایک بندے دن میں 4-5 گھنٹے تلاوت کرنی ہے, تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دوسرے چوتھے دن یہ واقعہ پیش آ جائے کہ تلاوت کرتے ہوئے اس کا وضو ٹوٹ جائے, اور اب اسے یہ ہو کہ میں اس وقت اس کو پورا کر لوں جتنا حصہ میں پڑھ رہا ہوں. تو لہٰذا بعض چیزیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارا عمل ہی ویسا نہیں ہوتا. اب جس نے 2 رکوع پڑھنے ہیں اس کو تو لگے گا کہ یہ سارے باتیں کیوں کی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جس نے روزانہ پڑھنا بھی نہیں ہے اس کو بھی لگے گا کہ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے, بندہ وضو ہی کر لے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو دن میں کئی گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, یا جن کا ایک معمول ہی یہ ہوتا ہے. جیسے عرب لوگ ہیں نا, ان کو آپ دیکھتے ہیں بس میں بیٹھیں گے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے, جہاں بیٹھیں گے تھوڑا سا وقت ملے گا تو قرآن مجید کھول کر پڑھنا شروع کر دیں گے. تو ان کے لیے پھر یہ ایسے احکامات کی ضرورت پیش آتی ہے. وَأَمَّا إِذَا لَفَّ كُمُّهُ عَلَى يَدِهِ, لیکن اگر اپنی آستین ہاتھ پر لپیٹے, وَقَلَبَ الْوَرَقَةَ, اور ورق پلٹائے, فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ, تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وَغَلَطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا, اور ہمارے بعض صاحب نے غلطی کی, فَحَكَى فِيهِ وَجْهَيْنِ, کہ انہوں نے اس میں 2 قول بیان کر دیے. وَالصَّوَابُ الْقَطْعُ بِالتَّحْرِيمِ, وہ کہہ رہے ہیں قطعی حرام ہے, یہ جائز نہیں. اگین اس میں بھی یہ مسئلہ ہے, بھی آپ ہاتھ ہی لگا رہے ہیں نا اصل میں تو, ٹھیک ہے نا, بس اوپر کپڑا ایک ہلکا سا رکھا ہوا ہے. لِأَنَّ الْقَلْبَ يَقَعُ بِالْيَدِ لَا بِالْكُمِّ, کیونکہ جو ورق پلٹا جاتا ہے وہ ہاتھ سے پلٹا جاتا ہے نہ کہ آستین سے. اذا كتب الجنوب او المحدث مصحفا يحمل الورق, اگر کوئی حالت جنابت والا شخص یا بے وضو شخص جو ہے ورق کو اٹھائے مصحف لکھے, ورق اس نے اٹھایا ہوا ہے اور مصحف کو لکھ رہا ہے. او جسھا حال کتابتی, یا لکھتے وقت اسے چھوئے, مسحا ہونا چاہیے, شاید یہ مسٹیک ہے. او مسحا حال کتابتی, یا لکھتے ہوئے اسے چھوئے. فحرام, تو یہ حرام ہے. وَإِن لَّمْ يَحْمِلْهَا وَلَا يَمَسَّهَا, اور اگر اس نے نہ اٹھایا اور نہ چھوا, فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ, تو اس میں 3 اقوال ہیں. الصحیح جوازہ, صحیح قول یہ کہ جائز. یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایک پیپر جو ہے اس پہ قرآن لکھتا ہے, اگر اس نے وہ صفحہ اٹھایا ہوا ہے تو اب وضو ہونا ضروری ہے, اور وضو نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر صفحہ پڑا ہوا ہے اور وہ صرف لکھ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں پھر اس میں کیا ہے, پھر وہ جائز ہے. والثانی, دوسری رائے یہ حرام, نہیں جی حرام ہے. والثالث, اور تیسری رائے یہ ہے, یجاز للمحدث ویحرم علی الجنب, کہ جی محدث شخص جو اس کے لیے تو جائز ہے, جو بے وضو شخص ہے اس کے لیے جائز ہے. یعنی جسے حدث اصغر لاحق ہے اس کے لیے جائز ہے, لیکن جو حالت جنابت والا شخص ہے اس کے لیے حرام ہے, کیونکہ وہ حدث اکبر ہے. تو حدث اکبر میں قرآن کو لکھنا بھی وہ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں. اذا مس المحدث او الجنوب او الحائض, جب بے وضو شخص یا حالت جنابت والا شخص یا حائضہ عورت, او حمل کتابا من کتب الفقہ, یا یعنی جب کوئی اس طرح بے وضو شخص یا حالت جنابت والا یا حائضہ عورت چھوئے یا اٹھائے کتابا من کتب الفقہ, فقہ کی کتابوں میں سے کتاب, او غیرہ من العلوم, یا دیگر علوم کی جو کتابیں یعنی دینی کتابیں اٹھائے, بیسیکلی جو اسلامی کتابیں وہ اٹھائے. وفیہ آیات من القرآن, اور ان کتابوں میں قرآن کی آیات ہوں. او صوبا مترزا بالقرآن, یا قرآن سے نقش ہوا ہوا کپڑا اس کو چھوئے. او دراہیم او دنانیرا منقوشۃ بہ, یا قرآن سے کندہ کیے ہوئے درہم و دینار ان کو چھوئے, یعنی اس کے اوپر قرآن کا کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے درہم اور دینار کے اوپر. او حمل متاعا فی جملتہ مصحف, یا وہ سامان اٹھائے جس میں مصحف بھی شامل ہے. او لمس الجدار او الحلوہ, یا دیوار کو چھوئے یا میٹھی کسی چیز کو کھانے کو, یعنی وہ جس کے اندر او الخبز, یا روٹی کو, المنقوش بھی, جس میں قرآن نقش ہوا ہوا ہو. فالمذہب الصحیح جواز ھذا کلہ, تو صحیح رائے یہ ہے کہ یہ سب جائز ہے. لأنہ لیس بمصحف, کیونکہ یہ سب کیا ہے, مصحف کے حکم میں نہیں ہے. وفیہ وجہ انہ حرام, اور اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے. وقال اخذ القضاتی ابو حسن الماوردی,
قاضی القضاء ابو حسن ماوردی نے فرمایا فی کتابہ الحاوی، اپنی کتاب الحاوی میں، یجوز مس الثیاب المطرزۃ بالقرآن، کہ قرآن سے منقش کپڑوں کو چھونا جائز ہے، ولا یجوز لبسها بلا خلاف، لیکن بلا اختلاف انہیں پہننا جائز نہیں ہے، لأن المقصود بلبسها التبرک بالقرآن، کیونکہ انہیں پہننے سے مقصد قرآن سے برکت حاصل کرنا ہے، وهذا الذی ذکرہ او قالہ ضعیف، اور امام نووی کہہ رہے ہیں یہ جو انہوں نے قول بیان کیا ہے یہ ضعیف ہے، لم یوافقہ احد علیہ فیما رأیت، جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کے اس قول میں کسی نے ان کی موافقت نہیں کی، بل صرح الشیخ ابو محمد الجوینی وغیرہ، بلکہ شیخ ابو محمد جوینی رحمہ اللہ اور دیگر نے صراحت کی بجواز لبسها، کہ یہ کپڑے پہننا بھی کیا ہے، جائز ہے، وہذا هو الصواب، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی کپڑے پہ اگر قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں تو اس کو پہننا جائز ہے۔ پہننا جائز سے مراد ہے کہ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ جسے میت لے کے جائی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس پہ بھی آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پہننے سے مراد ضروری نہیں کہ سلائی کرا کے پہننا، یا بالفرض جیسے کوئی شخص کپڑا پہنتا ہے اور سامنے یہاں پہ کوئی مونوگرام سا لگا ہوا ہے، اس پہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی اسی میں شمار ہوگی ان کے نزدیک۔ وَأَمَّا کتب تفسیر القرآن، اور جہاں تک قرآن کی تفسیروں کا تعلق ہے، فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ، تو اگر ان کتابوں میں قرآن دوسرے متن سے زیادہ ہو، یعنی قرآن کا حصہ زیادہ ہو اور جو وضاحت کی ہوئی ہے وہ کم ہو، حرم مسحا و حملھا، تو اس کو چھونا اور اس کو اٹھانا حرام ہوگا، کیا مطلب، بغیر وضو کے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَكْثَرُ، اور اگر دوسرا متن زیادہ ہو قرآن کے علاوہ، کما هو الغالب، جیسا کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب جو کچھ تفسیریں نا جو حاشیے والی ہیں یا جیسے جلالین وغیرہ ہیں، تو اس میں شاید اس میں دوسرا حصہ کم ہو جائے، لیکن وہ تفسیریں جو کہ وضاحت والی ہوتی ہیں اس میں تو ظاہر ہے یعنی مصحف کا حصہ کم ہے، قرآن مجید کا مقدار کم ہے اور باقی زیادہ ہے۔ ففیہا ثلاثۃ اوجہ، تو اس میں 3 اقوال ہیں، اصحہما لا یحرم، صحیح زیادہ یہی ہے کہ حرام نہیں ہے، والثانی یحرم، اور دوسری یہ کہ حرام ہے، والثالث، اور تیسری یہ ہے کہ ان کان القرآن بخط متمیز، اگر قرآن الگ خط میں ہو، بغلظ او حمرۃ او غیرہا حرما، جیسے موٹے حروف ہوں یعنی بولڈ ہوں، قرآن کو بولڈ شکل میں لکھا گیا ہو باقی الگ ہو، یا وہ سرخ رنگ میں ہو، ٹھیک ہے نا، یا کسی اور رنگ میں ہو، تو پھر کیا ہے، حرام ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَمَيَّز لَمْ يُحْرَمْ، اور اگر الگ نہ کیا گیا ہو قرآن اور وہ مکس ہی ہے، ایک جیسے ہی سب نظر آ رہا ہے، تو پھر حرام نہیں۔ قُلْتُ وَيُحْرَمُ الْمَسُّ إِذَا اسْتَوَيَا، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ چھونا حرام ہے جب دونوں برابر ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر دونوں متن اور وہ برابر ہوں تو پھر چھونا حرام۔ قال صاحب التتمہ من اصحابنا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اصحاب میں سے صاحب التتمہ جو انہوں نے فرمایا، وَإِذَا قُلْنَا لَا يُحْرَمُ فَهُوَ مَكْرُوهُ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مکروہ پھر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ وَأَمَّا كُتُبُ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں ہیں، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهَا آیات من القرآن، تو اگر اس میں قرآن کی آیات نہ ہو، لم یحرم مسوحا، تو انہیں چھونا حرام نہیں ہوگا، وَالْأَوْلَى أَلَّا تُمَسَّ إِلَّا عَلَىٰ طَہَارَةٍ، اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ انہیں بھی وضو کے ساتھ چھوا جائے۔ وَإِن كَانَ فِيهَا آیات من القرآن، اور اگر ان میں قرآن کی آیات بھی ہوں، لم یحرم علی المذہب، تو حرام نہیں ہے صحیح رائے کے مطابق، وفیہ وجہ انہ یحرم، اور کوئی ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں پھر ان کو چھونا حرام ہو جائے گا بغیر وضو کے۔ وہو الذی فی کتب الفقہ، اور یہی فقہ کی کتابوں میں بھی ہے۔ وَأَمَّا الْمَنْسُوخُ تِلَاوَتُهُ، اور رہی وہ آیات جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، کَالشَّیْخُ وَالشَّیْخَةُ اِذَا زَنَیَا فَرْجُمُوهُمَا البتہ، اب یہ ایک منسوخ آیت ہے، جو آیات منسوخ ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کا نسخ حکم کا، جن کا نسخ تلاوت کا ہوا، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی تلاوت ہی منسوخ ہو گئی، وہ قرآن مجید سے وہ محو کر دی گئی، وہ قرآن مجید کا پارٹ نہیں ہے۔ اور ایک وہ منسوخ آیات ہیں جن کا صرف حکم منسوخ کیا گیا، تلاوت باقی رکھی گئی، یعنی وہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں لیکن اس کی تلاوت کے اس حکم جو اس آیت میں حکم ہے اس پر عمل ہم نہیں کرتے۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ جو شخص جو ہے وہ فوت ہو اور پیچھے بیوی چھوڑ جائے تو وہ کیا کرے،
اس کے لیے 1 سال کا نان نفقے کی وصیت کر دے کہ بھائی 1 سال اس کو اس طرح نان نفقہ دینا ہے. یعنی کسی کو اندیشہ ہو کہ وہ مر جائے گا تو وہ کیا کرے, اپنی بیوی کے لیے 1 سال کا نان نفقہ بتا جائے ورثاء کو کہ بھائی اس کو 1 سال اس طرح سے نان نفقہ دینا ہے. یہ آیت تلاوت ہوتی ہے اس کی, لیکن حکم منسوخ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بعد میں وراثت کے احکامات آگے تو بیوی کا وراثت میں حصہ مقرر کر دیا گیا, اب اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا, لیکن تلاوت کی جاتی ہے. یہ جو حصہ یہاں موجود ہے یہ وہ ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ایک آیت ہم پڑھا کرتے تھے, بعد میں وہ منسوخ ہو گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اما منسوخ تلاوتہ, قرآن کا وہ حصہ جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے, اور یہ زیادہ نہیں ہے, 1-2 مثالیں ہیں, زیادہ اس طرح سے مثالیں نہیں ہیں. تو یہ جو رجم کی سزا ہے نا, اس کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اس کا جو حکم تھا اس کی صرف تلاوت منسوخ ہوئی ہے, وہ حکم باقی ہے. وغیر ذالک, اس کے علاوہ فلا یحرم مسہ ولا حملہ. اب کسی جگہ پہ اگر یہ لکھا ہے نا کہ شیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجموہما, البتہ تو اس کو چھونے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم مصحف والا نہیں. فلا یحرم مسہ ولا حملہ, تو اسے چھونا اور اٹھانا حرام نہیں ہے. قال اصحابنا, ہمارے اصحاب نے فرمایا وکذالک التوراۃ والانجیل, یہی حکم تورات اور انجیل کا بھی ہے, کیونکہ وہ بھی کیا ہیں, ایک تو منسوخ ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو جس شکل میں اب وہ موجود ہے تو اس میں یہ معلوم بھی نہیں کہ اللہ کا کلام باقی ہے بھی کہ نہیں, وہ بالکل ہی تبدیل کر دیا گیا اس کو. دوبارہ میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ آج جس طرح ہمیں مادی چیزوں کی باریکی میں لے جا کے چیزیں بتائی جاتی ہیں, ویسے ہی جب ہماری تہذیب غالب تھی تو ہمارا رویہ قرآن کے بارے میں تھا. یعنی پوری یہ بحث قرآن کو چھونے کے بارے میں ہے کہ بھئی قرآن کو چھونے کا حکم کیا ہے. تو ہمیں یہ شاید نان ایشو اس لیے لگ رہا ہو کہ ہمیں تو انٹرسٹ اس میں ہے کہ بھئی کپڑے کی کتنی قسم کی ورائٹی ہے, جوتوں کی کتنی قسم کی ورائٹی ہے, ٹھیک ہے, دن کو کون سے, آفس کون سے پہننے ہیں, کھیلنے کے لیے کون سے پہننے ہیں, شادی پہ کون سے پہننے ہیں, تو کپڑوں کی کتنی قسمیں, ہمیں تو ان میں انٹرسٹ ہے نا. تو اچھا اسلاف اگر ہمیں دیکھیں تو وہ کیا کہیں کہ یار فرق کیا پڑتا ہے, بندہ تو وہی ہے نا, دفتر بھی وہی بندہ جا رہا ہے, شادی پہ بھی وہی بندہ جا رہا ہے, رات کو سونا بھی اسی بندے نے ہے, کتنا ہی فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو وہ سمجھ نہ آئے کہ یار یہ کیا تم نے 150 قسم کے وہ کپڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے یہ, اس کے لیے وہ, اس کے لیے جوتے یہ, اس کے لیے جوتے وہ. بھائی پاؤں وہی ہے نا, پاؤں بڑے ہو گئے, چھوٹے ہو گئے, کیا ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ان کو اس پہ حیرانگی ہوگی, ہمیں اس پہ حیرانگی ہو سکتی ہے کہ یار یہ اتنی تفصیل میں کیوں گئے ہیں, لیکن ان کے لیے تو یہ پوری زندگی یہی سب کچھ تھا. اذا کان فی موضع من بدن المتطہر, جو باوضو شخص ہے اس کے بدن کے کسی حصے پر اگر نجاست غیر معفو عنہا, ایسی نجاست ہو جو معاف نہیں, یعنی جو اس کو شریعت نے اگنور نہیں کیا, مطلب وہ زیادہ نجاست ہے, حرم علیہ مس المصحف بموضع النجاسہ, تو اس پر نجاست والی جگہ سے مصحف کو چھونا حرام. یعنی کوئی بالفرض کسی کے کپڑوں پہ نجاست لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور نجاست کیا ہے, اب ہے وہ وضو کی حالت میں, کپڑوں پہ نجاست لگ گئی ہے نا, اب وہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے, اور تلاوت کرتے ہوئے گود میں مصحف اس نے رکھا ہے, تو ظاہر ہے وہ سامنے اگر کپڑا جو ہے اس پہ نجاست لگی ہوئی تو اب کیا ہے, چھونا جائز نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ نجاست ہے, اور قرآن مجید جو ہے یہ پاک چیز ہے, اس کو اس کے ساتھ چھونا جائز نہیں. بلا خلاف, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ولا یحرم بغیرہ, اور دوسری جگہ سے چھونا حرام ہے, یعنی ویسے جسم کے کسی حصے سے, یعنی جیسے ہوتا ہے نا ٹانگ پہ ہم نے ایسے رکھا, گود میں ایسے رکھ کے ہم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا بازو پہ رکھ لیا, ٹھیک ہے, اس معنی میں بتا رہے ہیں کہ بس یہ کہ اس جگہ پہ بدن پہ یا کپڑے پہ نجاست نہیں ہونی چاہیے, چاہے بندہ وضو کی حالت میں ہے. علی المذہب صحیح المشہور, صحیح اور مشہور رائے کے مطابق یہی بات ہے. الذی قالہ جماہیر اصحابنا وغیرہ من العلماء, جو ہمارے اکثر اصحاب اور دیگر علماء نے کہا ہے. وقال ابو القاسم السیمری من اصحابنا, اور ابو القاسم سمیری جو ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے, انہوں نے کہا یحرم, کہ نہیں پھر بھی حرام ہے. وغلطہ اصحابنا فی ھذا, اور ہمارے اصحاب نے ان کی اس میں غلطی بیان, کیونکہ نہیں ان کی رائے صحیح نہیں تھی. قال القاضی ابو الطیب, قاضی ابو طیب نے فرمایا ھذا الذی قالہ مردود بالاجماع, کہ یہ جو ان کی رائے ہے یہ مردود ہے, رد شدہ ہے, اجماع کے خلاف ہے. ثم علی المشہور, پھر جو مشہور قول ہے, قال بعض اصحابنا انہ مکروہ, ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ یہ مکروہ ہے. والمختار, اور صحیح رائے یہ ہے, انہ لیس بمکروہ, کہ یہ مکروہ نہیں. من لم یجد ماء فتیمم,
جو شخص پانی نہ پائے اور تیمم کرے حیث یجوز تیمم لہو، وہاں جہاں اس کے لیے تیمم جائز. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس واش روم میں پانی نہیں آ رہا تو میں تیمم کر لوں، ساتھ والے میں آ رہا تھا وہاں جا کے کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو جس نے پانی نہ پایا اور تیمم کیا اس وقت جب تیمم اس کے لیے جائز تھا، مسل مصحف، تو وہ مصحف چھو سکتا ہے. سواء کان تیممہ للصلاۃ، برابر ہے چاہے اس نے تیمم نماز کے لیے کیا، او لغیرہا مما یجوز لہ، یا کسی اور مقصد کے لیے. مثلا ایک شخص قبرستان گیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور قریب پانی دستیاب نہیں تھا اور اس نے تیمم کر لیا اور نماز جنازہ پڑھا. تو اب اگر وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ وہ پڑھ سکتا ہے. کب تک؟ جب تک پانی میسر نہ آ جائے اور اس کے لیے وہ تیمم ختم ہو کر وضو کا حکم واپس نہ آ جائے. اسی طرح کسی نے نماز پڑھنے کے لیے تیمم کیا تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ اوہ یہ تو مجبوری تھی نا، پانی نہیں تھا تو نماز کے لیے تیمم کیا تھا، قرآن نہیں پڑھ سکتا. نہیں، تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا حکم اب جو ہے وہ باوضو شخص کا حکم ہے. وَأَمَّا مَن لَّمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، اور وہ شخص جس کو نہ پانی ملے اور نہ مٹی، نہ پانی ہے اور نہ مٹی ہے. سیاچن پہ کو پتہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا، نہ پانی ہے اور نہ مٹی ہے. یہ کیٹو چوٹی سر کرنے کا اس کو بہت شوق تھا، اوپر جا کے اس کو خیال آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نہ پانی ہے اور نہ مٹی ہے، تو اب کیا کریں؟ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ، تو اسی حالت میں نماز پڑھے گا. فقہ شافی کے نزدیک، ٹھیک ہے، فقہ حنفی کا حکم ہم پیچھے الگ سے دیکھ چکے تھے. فقہ شافی کے مطابق یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا. وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ، اب اس شخص کے لیے مصحف چھونا جائز نہیں ہے. لِأَنَّهُ مُحْدَث، کیونکہ وہ کیا ہے؟ بے وضو شخص ہے، نہ تیمم کیا اور نہ وضو کیا ہے. جوزنا لہو صلاۃ لضرورہ، ہم نے جو اس کو نماز الاؤ کیا وہ کیوں کی ہے؟ ایک ضرورت تھی، ناگزیر چیز تھی. نماز تو اس نے اپنے مقررہ وقت کے اندر پڑھنی ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تجھ کو مقررہ وقت میں پڑھنی ہے تو لہذا وضو بھی ممکن نہیں، تیمم بھی ممکن ہے، تو کیا کرے؟ بس اب نیت کرے اور نماز پڑھ لے. باقی تفصیل الگ سے ہے، وہ ظاہر ہے یہ ہم کتاب الصلاۃ نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہاں سے احکامات نہیں لینے، آپ نے یہاں سے صرف ایک آئیڈیا لینا ہے کہ بھائی یعنی مصحف کا اکرام کرنا یا کیا معاملہ ہے. باقی تو ذرا فقہ کی کتابوں میں جا کے پڑھی جائے گی نا، یا فقہ کی کلاسوں میں پڑھی جائے گی. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مصحف، اور اگر اس کے پاس مصحف ہو، وَلَمْ يَجِدْ مَن يُودِعُهُ عِندَهُ، اور اسے نہ ملے کوئی ایسا شخص جس کے پاس وہ امانت رکھوا سکے. وَعَجَزَ عَنِ الْوُضُوء، اور وضو سے بھی عاجز ہو، جَازَ لَهُ حَمْلُهُ لِلضَّرُورَةِ، تو اس کے لیے ضرورت کے تحت اس کو مصحف کو اٹھانا جائز، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ شخص مصحف اس نے اٹھایا ہوا ہے، وضو اس کا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس نہ وضو کی گنجائش ہے اور نہ تیمم کی گنجائش ہے کسی وجہ سے، اور مصحف بھی وہ کہیں پہ رکھ نہیں سکتا کسی سفر کی حالت میں یا کسی ایسی حالت میں، تو پھر وہ بغیر وضو کے بھی مصحف کو اٹھائے رکھے گا. قال القاضی ابو طیب، قاضی ابو طیب کہتے ہیں ولا یلزمہ التیمم، اس پر تیمم لازم نہیں ہے. وفیما قالہ نظر، اور ان کے اس قول میں نظر ہے، یعنی اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے. وینبغی ان یلزمہ التیمم، مناسب یہ ہے کہ اس پر تیمم لازم ہے، یعنی تیمم کر سکتا ہے تو تیمم کرے. اما اذا خاف علی المصحف، لیکن اگر اسے مصحف کے بارے میں خطرہ ہو، من حرکن او غرقن، جلنے کا یا ڈوبنے کا، او وقوع فی نجاست، یا نجاست میں گرنے کا، او وقوع فی یدی کافر، یا کافر کے ہاتھ تک جانے کا، فإنہ یأخذہ للضرورۃ، تو ضرورت کی بنا پر وہ اسے اٹھا لے گا. ولو کان محدثا، اگرچہ بے وضو کیوں نہ ہو. یعنی اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ مصحف گرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الماری میں پڑا ہوا ہے اور گر رہا ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ اوہو میں نے تو وضو نہیں کیا ہوگا. اس وقت وہ بغیر وضو کے بھی اس کو جو ہے وہ، یا اسی طرح کوئی دیکھ رہا ہے آگ لگ گئی ہے کہیں پہ اور قریب ہی مصحف پڑا ہوا ہے اور آگ اس طرف جا رہی ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ پہلے میں وضو کروں گا پھر میں آگے اس کو چھوؤں گا. یہ ایمرجنسی سچویشن ہے، یہاں پہ بغیر وضو کے چھونا اس کو الاؤ ہے. یا اسی طرح مصحف کہیں پڑا ہے اور پانی اس کے قریب آ رہا ہے تو وہ بھی فوراً سے جا کے اس کو اٹھائے گا. هل يجب على الولی والمعلم تکلیف الصبی الممیز الطہارہ، کیا ولی اور استاد پر واجب ہے کہ وہ سمجھدار بچے کو طہارت کا پابند بنائیں. لحمل المصحف واللوح اللذین یقرأ فیہما، مصحف اور تختی اٹھانے کے لیے جن میں وہ پڑھتا ہے. فیہ وجہان مشہوران، اس میں دو مشہور قول ہیں. اصحہما عند الاصحاب لا یجب للمشقہ، زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ مشقت کی وجہ سے واجب نہیں. یعنی بچے کو نہ اب اتنا وہ پش کیا جائے کہ چھوٹا بچہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہ بھائی تمہیں ہر حال میں وضو میں رہنا ہے کیونکہ تم نے وہ قرآن جس میں لکھا ہوا ہے وہ تختی اٹھانی ہے یا سپارہ اٹھانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کہنا نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس پہ یہ جبر نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟
مشقت کا باعث، چھوٹا بچہ ہے، لیکن جو سمجھدار ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کے لیے الگ معاملہ ہے۔ یصح بیع المصحف و شراؤہ، مصحف کا بیچنا اور خریدنا درست ہے، ولا کراہت فی شرائہ، اور اس کی خریداری میں کوئی کراہت نہیں ہے، وفی کراہت بیعہ وجہان لاصحابنا، اور اس کے بیچنے کی کراہت میں ہمارے اصحاب کے دو قول ہیں۔ اصح ما ہوا نص الشافعی انہ یکرہ، صحیح تر اور یہی امام شافعی کا صریح قول ہے کہ مکروہ ہے۔ ومن قال لا یکرہ بیعہ و شراؤہ، جنہوں نے کہا کہ بیچنا اور خریدنا مکروہ نہیں ہے، یعنی اب ظاہر ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی مصحف جو ہے نا اس کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں مطلب یہ پھر ہدیہ تو نہیں ہوگا، خیر ہمارے ہاں تو قیمت کو ہدیہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا ہدیہ کتنا ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کہ بھئی خریدنا و بیچنا جائز نہیں ہے، اور ایک رائے یہ کہ نہیں بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو ظاہر ہے جنہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے انہوں نے جس کو فوکس کیا بات کو، وہ کیا ہوگا بھئی اللہ کا کلام ہے، اس کو خرید و فروخت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور جنہوں نے کہا کہ بھئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب پوری دنیا میں اس قرآن کو پہنچانا ہے، تو کہاں اب یہ توقع کرتے رہیں کہ اولو العزم لوگ آگے بڑھیں اور وہ سارا وقت لگا کے لکھیں بھی، اور پھر وہ کاغذ بھی جو ہے اور لکھنا بھی جو ہے سارا کچھ فری میں کسی کو دے سکیں، تو آسانی نہیں ہوگی، لہذا دونوں طرح کی آراء آ گئی، اور ظاہر ہے اس وقت جو عمل ہے سب کا وہ کس پہ ہے کہ خریدنا اور بیچنا جائز۔ تو جنہوں نے کہا ومن قال لا یکرہ بیعہ و شراؤہ، جنہوں نے کہا کہ بیچنا اور خریدنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، الحسن البصری و اکرمہ والحکم ابن عیینہ، حسن بصری ہیں، اکرمہ ہیں، اور حکم بن عیینہ ہیں، وہو مروی عن ابن عباس، اور یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، وکرہت طائفۃ من العلماء بیعہ و شراءہ، اور علماء کے گروہ نے بیچنا اور خریدنا دونوں مکروہ قرار دیے ہیں، وحکاہ ابن المنذر عن علقمہ، اور ابن المنذر نے علقمہ سے اس کو نقل کیا، وابن سیرین والنخعی وشریح، اور ابن سیرین اور امام نخعی اور امام شریح سے، ومسروق وعبداللہ ابن زید، اور امام مسروق سے اور عبداللہ بن زید سے، وروی عن عمر و ابی موسیٰ الاشعری التغلیظ فی بیعہ، حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیچنے میں سختی منقول ہے، وذهب طائفۃ الی الترخیص فی الشراء، اور ایک گروہ نے خریدنے کی اجازت دی، وکراہۃ البیع، اور بیچنے کو مکروہ کہا، کیا مطلب ہے جس کو چاہیے اور وہ کیا کرے تو وہ تو خرید سکتا ہے، لیکن بیچنے والے کو کہا کہ بھائی تم نہ بیچو، اور یعنی بیچنا نہ کا مطلب نہیں کہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، یعنی بیچنے کو پسند نہ کرو بلکہ ایسے دے دیا جائے، لیکن جس کو لینا ہے وہ تو اب ظاہر اس کی تو مجبوری ہے نا، جیسے وہ جہیز کا معاملہ ہے نا کہ جہیز لینے سے منع کیا گیا نا، لیکن اب یعنی ریسیونگ اینڈ پہ جو ہے اس کو تو کہا جاتا ہے کہ تم جہیز نہ مانگو، لیکن جو بچی ہے جس نے شادی کرنی ہے اب اس کو کہا جائے کہ جہیز دو بھی نا، تو اس کی تو مجبوری ہے نا، اس کا تو معاملہ الگ ہے، تو بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فی نفس ہی چیز اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا حکم ایک سائڈ پہ الگ ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ الگ ہوتا ہے، جیسے تاوان ہے، تاوان جو لے رہا ہے اس کو منع کیا جاتا ہے کہ نہ لو، اب دینے والے کی تو مجبوری ہے، وہ پسند سے تو نہیں دے رہا، مجبوراً دے رہا ہوتا ہے نا۔ حکاہ ابن المنذر عن ابن عباس، ابن المنذر نے اسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، وہ سعید بن جبیر و احمد بن حنبل، اور سعید بن جبیر سے اور امام احمد بن حنبل سے، وہ اسحاق ابن راہوے اور اسحاق بن راہوے سے، واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ نواں باب یہاں پہ مکمل ہو گیا، بس خلاصہ کیا ہے اس کا کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے حتی الامکان اہتمام کیا جائے کہ انسان وضو کی حالت میں ہو، اور قرآن مجید کو رکھنے کے لیے جگہ اور باقی سب معاملات اس کا بہت احترام ہونا چاہیے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ڈسپلے ہم نے اس طرح کا رکھا ہے کہ قرآن مجید کو جس جگہ پہ رکھا جائے وہ اسپیشل جگہ ہونی چاہیے، گھر میں بھی ویسی اسپیشل جگہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح قرآن مجید جو ہم نے تلاوت کے لیے پڑھنے کے لیے خریدنا ہے، اس کے مصحف خریدنا ہے وہ اچھی کوالٹی کا خریدیں، باقی ہر جگہ پیسے لگائے جا رہے ہیں، گھر میں صوفے زبردست ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں بہترین قسم کے، اور مصحف لینے گئے ہیں تو وہ جو تاج کمپنی کے اکثر و بیشتر نا مطلب یعنی اچھے والے شاید ان کے وہ ہوں گے، میری نظر سے نہیں گزرے، لیکن وہ بالکل سستے سے اور کا وہ اخباری سا ورک ہوتا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کون سا مسلمان ہے ایسا کہ جس کے پاس اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا پرنٹڈ مصحف آج کے دور میں نہ خرید سکے۔ اچھے سے اچھا مصحف بھی میرے خیال میں ایک دن کے مزدور کی مزدوری سے آ جاتا ہے، تو کیوں اس طرح کے بہت ہلکے کاغذ پہ پرنٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان کی جلد جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، کاغذ الگ ہوئے ہوتے ہیں، جلد ختم ہو جاتی ہے، تو برحال ایک تو اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی مصحف لیں تو بہترین کوالٹی کے جو موجود ہیں وہ لیں،
اور ان کو گھر پہ رکھنے کے لیے جگہ ہو, کتابوں کے بیچ میں نہ پڑے ہوئے ہوں. ہمارے اساتذہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر کچھ کتابیں اوپر نیچے پڑی ہیں تو مصحف کو سب سے اوپر رکھیں. ٹیبل پہ آپ نے 5-6 کتابیں رکھی ہیں نا, تو مصحف سب سے اوپر ہونا چاہیے. اس مصحف کے بعد پھر حدیث کی کتابوں کی جگہ ہے, اس کے بعد پھر سیرت کی کتابوں کی جگہ ہے. تو یہ اس کا خیال رکھنا. پھر اسی طرح اس کا بھی خیال رکھیں, جیسے اب یہ ٹیبل ہے تو بعض اوقات میں آتا ہوں, اکثر مجھے نظر بھی ایسے آ جاتا ہے کہ ایسے ٹیڑھا مصحف پڑا ہوا ہے. اب کوئی کہے گا جی یہ ایسے پڑا ہوا ہے, ایسے کیا حرج ہے؟ نہیں حرج ہے. آپ گھر میں اپنے ڈیکوریشن پیسز کو ٹیڑھا میڑھا رکھیں نا, نہیں رکھیں گے نا. وہ بڑا زبردست طریقے سے سینٹر میں کر کے اور وہ یعنی پلیس کر کے اس کو رکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ آپ کے نزدیک ویلیویبل چیز. مصحف بھی ویلیویبل ہے. ٹیبل پہ آپ نے رکھنا ہے ایک ترتیب سے پڑا ہوا ہو, ٹیڑھا نہ پڑا ہوا ہو, الٹی ترتیب سے نہ پڑا ہو, یعنی اس کا جو یعنی سورہ فاتحہ والی سائڈ ہے وہی اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. اور ہم سب کا تعلق الحمدللہ قرآن کی وجہ سے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں, اور قرآن کے نام پہ ہم 1 سال الحمدللہ ہم نے یہاں پہ گزارا ہے. تو اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو اٹھانا ہے, رکھنا ہے, کہیں پہ پلیس کرنا ہے, اور خریدنا ہے اگر مصحف تو اچھی کوالٹی میں خریدیں, اس کو محفوظ رکھیں اور اس کا اکرام کریں. اسی طرح پڑھتے ہوئے بعض جگہوں پہ یہ دیکھا ہے مصحف پڑھا ہوا ساتھ جرابیں پڑی ہوئی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنی یعنی بے حسی کہ مصحف ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل میں مصحف بھی رکھا ہوا, ادھر جرابیں بھی رکھ دی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کوشش کریں جہاں مصحف رکھیں پھر وہ جگہ اچھی ہو, اور وہاں پہ پھر یہ باقی چیزیں نہ رکھی جائیں. صفائی کا بھی اہتمام کیا جائے, ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو یہ برل مصحف کا جو اکرام ہے جس حد تک اس کی کوشش ہو سکتی ہے کی جائے. ایک بات اس میں بس اور ذکر کروں گا, اس کے بعد یہ آخری تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. 7:15 بجے تک انشاءاللہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, 10 منٹ رہ گئے ہیں آپ کے. مساجد میں ایک عرصے سے میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ مصحف کا اکرام بہت سی مساجد میں نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. مثلاً آپ وہ الماری کھولیں گے جا کر جس میں مصحف رکھے جاتے ہیں, تو پہلے ہو سکتا ہے باقی پوری مسجد کا انٹیریئر بہت اچھا ہو, وہ اچھی نہ ہو جگہ. تو جس کے لیے یہ ممکن ہے, جس کے لیے یہ ممکن ہے, کوئی مسجد کمیٹی کے ساتھ سلام دعا ہے, کچھ بھی معاملہ ہے, یا اپنی جیب سے لگا سکتے ہیں پیسے, تو کوشش کریں کہ مسجد میں جو مصحف رکھنے کی جگہ ہے وہ باقی جگہوں سے زیادہ نفیس اور اعلیٰ ہونی چاہیے. ماربل وہاں لگائیں نا, آپ نے اوپر قالین بچھانا ہے, یہ مہنگا ماربل لگا دیے, وہاں کیوں لگا رہے ہیں؟ شیشے اچھے لگانے ہیں تو وہاں لگائیں جہاں پہ آپ نے مصحف رکھنا ہے کہ ڈسٹ نہ جا سکے, وہاں پہ اچھی صاف ستھری جگہ ہو, ڈسپلے اچھا ہو وہاں پہ. تو پہلی چیز تو یہ کہ مساجد میں جہاں پہ مصحف رکھے جاتے ہیں ان کو بہت خاص رکھنا چاہیے ان جگہوں کو. دوسری بات, ان کے اندر جو مصحف ہیں ان مساجد کے ذمہ داران سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی یہ آپ نے کیوں ایسے پرنٹڈ کوالٹی رکھی ہے جو کہ جس کی جلد بہت جلدی علیحدہ ہو جاتی ہے, جس کے ورقے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں. تو آپ وہ ہائیسٹ کوالٹی جو ہے, ایک مسجد بنانے پہ 20 کروڑ پہ لگا دیا جائے گا, 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ پہ لگا دی جائے گی. 100 مصحف بھی لے کے رکھنے ہوں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کرنا تو سعودی ایمبیسی میں جا کے ایک اپلیکیشن دیں, وہ آپ کو فری میں وہاں سے سعودیہ سے پرنٹ ہوئے مصحف دے دیں گے. لیکن یہ کم از کم نہ کریں کہ کروڑوں روپے مسجد کی عمارت پہ لگا دیے لیکن مصحف رکھتے ہوئے پھر وہی. اور جب ان کی جلد میں مسئلہ آ جائے, وہ کمزور ہو جائے, تو پھر اس کو جلد کروائیں یا ریپلیس کریں. کم از کم پڑے رہیں گے پھر وہ صدیوں وہیں پڑے رہیں گے, کوئی نہیں اٹھائے گا ان کو. اور پھر کیا ہوگا, وہ لپیٹتے جائیں گے, ان کو غلافوں میں سائڈ پہ رکھتے جائیں گے. یہ کام آپ اپنے گھر میں کسی اور چیز کے ساتھ کرتے ہیں؟ کسی چیز کے ساتھ یہ نہیں کرتے کہ وہ مسجد میں مصحف کو ایک سائڈ پہ بس وہ رکھنا شروع کر دیا گیا ہے. تو جس شخص کی جہاں جہاں تک رسائی ہے اس کا اہتمام کریں کہ مساجد میں نظر آئے. ایک بندہ مسجد میں آئے, اس کو آگے دیکھنا چاہیے کہ اس الماری میں کیا پڑا ہوا ہے بھائی, اس ریک میں ایسا کیا پڑا ہوا ہے. یعنی ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو جنہوں نے کپڑے بیچنے ہیں 4 پیسے کمانے کے لیے, انہوں نے ایسے ڈسپلے کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں یہ خرید لوں چیز. کہیں کھانے پینے آپ جاتے ہیں, وہ ایسا انہوں نے چیزوں کو ڈسپلے کیا ہوا ہوتا ہے بیکریوں میں کہ آپ کا دل کرتا ہے یہ چیز میں لوں. مسجد میں جب ہم جائیں تو ہمیں مصحف دیکھ کے, وہ الماری دیکھ کے, وہ ریک دیکھ کے ہمارا دل کرے. اور اسی طرح مسجد کے اندر اگر یہ ممکن ہو, یہ تو خیر میں نے ابھی تک کسی جگہ نہیں دیکھا, اللہ نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک ماڈل پیش کریں گے, کہ مسجد میں باقاعدہ تلاوت کرنے کے لیے بھی نا ایسی جگہیں بنی ہونی چاہیے کہ بندے کا دل کرے یہاں بیٹھ کے میں تلاوت کروں. آپ 20-25 اسپیسز بنا دیں نا, چھوٹے چھوٹے آپ کہہ لیں وہ کیبن سے بنا دیں, یا چھوٹے چھوٹے ایسے وہ جگہ بنا دیں جہاں پہ ایک لائٹ بھی لگی ہو, بندہ آرام سے بیٹھ کے پڑھ بھی سکے. ایک اچھا سا وہاں پہ جو ہے وہ چھوٹا سا ٹیبل بھی ہو اور مصحف لے اور وہاں بیٹھے اور پڑھ سکے, تلاوت کر سکے.
تو یعنی آمادہ کریں لوگوں کو کہ لوگ مسجد میں آئیں تو قرآن کھول کے پڑھیں. مسجدیں ہم نے ایسے رکھ دی ہیں، بنا دی ہیں کہ بس بندہ آیا نماز پڑھے اور نکل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک میری خواہش ہے، میرے ذہن میں ایک بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ لازمی کچھ کرے، اور کرے تو پھر باقیوں کو بھی بتائے کہ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو کچھ حصہ ہے یہ 10ویں باب کے آخر میں ہے، چونکہ وہ الفاظ مانی تھے وہ میں نے نہیں ذکر کیے، اب صرف میں وہ پڑھ رہا ہوں. ھذا آخر ما تیسر من ھذا الکتاب، یہ کہہ رہے ہیں یہ اس کتاب کا وہ آخری حصہ ہے جو میسر آ سکا، وہو نبذۃ مختصرۃ بالنسبۃ الی آداب القراء، اور یہ قراء کے آداب کے اعتبار سے ایک مختصر خلاصہ ہے. ولیکن حملنی الاختصاری ہی، لیکن مجھے اختصار پر آمادہ کیا، ما ذکرتہ فی اول الکتاب، اس چیز نے جس کا میں نے کتاب کے آغاز میں ذکر کیا. وانا اسأل اللہ العظیم، اور میں اللہ عظیم سے دعا کرتا ہوں، ان ینفع بہ النفع العمیم، کہ وہ اس سے بھرپور نفع دے، لی ولی احبابی، مجھے بھی اور میرے احباب کو بھی، وکل ناظر فیہ، اور ہر پڑھنے والے کو، وسائر المسلمین فی الدارین، اور تمام مسلمانوں کو دونوں جہانوں میں، والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. حمدن یوافی نعمہ، ایسی ہم جو اس کی نعمتوں کے شایان شان ہو، ویکافی مزیدہ، اور اس کے مزید عطا کے موافق ہو، وصلاۃہ وسلامہ الاکملان، اور اس کی کامل ترین رحمتیں اور سلامتیاں ہوں، علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، واصحابہ اجمعین، اور آپ کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہاں الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہوگی. آخر میں امام نووی فرماتے ہیں، قال مصنفہ لہو، اس کتاب کے جو مصنف ہے وہ فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، ابتدأت فی جمعہ، میں نے اس کی تالیف شروع کی یوم الخمیس، جمعرات کے دن، الثانی عشرہ من شہر ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو. ٹھیک ہے جی، 12 ربیع الاول کو میں نے اس کی تالیف شروع کی. سنتا 66 و 600، 666 ہجری، گولڈن نمبر. ٹھیک ہے جی. وفرغت من جمعہ، اور میں اس کی تالیف سے فارغ ہوا صبیحۃ الخمیس، جمعرات کی صبح، الثالث من شہر ربیع الاخر، ربیع الاخر کی 3 تاریخ کو، سنتا 66 و 600، 666 ہجری. ایگزیکٹ 3 ہفتے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ یہ جو جس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں، چونکہ دونوں یہ بھی نقل کر دیا نا جمعرات، تو اگر دونوں جگہ جمعرات ہے تو پھر یہ ایگزیکٹ 21 دن بنتے ہیں. امام نووی نے التبیان فی آداب حملۃ القرآن 21 دنوں میں پوری کی پوری ماشاءاللہ یہ لکھی ہے. اور یہ کوئی عجب بات نہیں، اکثر بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں بڑے مختصر وقت میں لکھی ہیں، اور سب چیزیں اس میں انہوں نے جمع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت بھی دی ہوئی تھی. اور دیکھیں نا 46 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، اور کتنے بڑے بڑے علمی کام یہ کر گئے ہیں. تو امام نووی نے اس کو 21 دنوں میں لکھا ہے، اور ہم نے اس کو 31 کلاسوں میں مکمل کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کی فضل اور توفیق سے یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، اور یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہی مکمل ہوئی ہے. اس سے پہلے جن دفعہ پڑھائی گئی ہے مکمل نہیں ہو سکی. 2011-12 میں ہمارے استاد جو تھے انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی، اور اب جو ہے یہ پہلی دفعہ اتنے عرصے بعد مکمل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہی کتاب جس مقصد کے لیے پڑھی گئی، اور وہ کیا ہے کہ حاملین قرآن کے آداب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب عطا کی ہے، اپنا کلام عطا کیا ہے، اور ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کتاب کے حاملین میں سے ہیں، جس درجے کے بھی ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ نے ایک نسبت دے دی اپنی کتاب کے ساتھ. تو جتنے آداب اس کتاب میں بیان کیے گئے، اور جو آداب بھی اللہ کی کتاب کو کے حمل کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے متصف فرمائے، اور اپنی کتاب کی ایسی محبت عطا فرمائے جو پوری زندگی قائم رہے، اور اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کی تعلیم، اس کتاب کی تبلیغ، اور اس کتاب پر عمل کرتے کرتے یہ زندگی ہماری مکمل ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.